نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ تمام معزز احباب گرامی سے التماس ہے کہ ایک بار با آواز بلند اپنے آقا و مولا کے حضور نذرانہ عقیدت بصورت درود و سلام ارسال کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی قدر، تین پیغمبروں نے تین چیزیں تین آدمیوں کو سونپی تو اس کے تین نتیجے نکلے۔ پھر سنیے توجہ سے، غور سے اور مکمل ذہنی بیداری سے۔ تین پیغمبروں نے تین چیزیں تین آدمیوں کو سونپی تو اس کے تین نتیجے نکلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے رب کے دیدار کی تمنا لے کر کوہ طور کی طرف جانے لگے تو آپ نے اپنی امت، اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو سونپ دی۔ جب کوہ طور سے واپس آئے تو حال یہ تھا کہ امت بچھڑے کی پوجا کرنے لگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی اپنی کنیز کو سونپی، وہ جن کے قبضے میں آ گئی اور اس نے انگوٹھی سمندر میں پھینک دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کو سونپا تو انہوں نے کھوٹے سکوں کے عوض بیچ دیا۔ بولیے نا، تین نبیوں نے تین چیزیں تین آدمیوں کو سونپی، تین نتیجے نکلے۔ بولیے نا، جس طرح تین نبیوں نے تین چیزیں تین آدمیوں کو سونپی اس کے تین نتیجے نکلے، اسی طرح تین شخصیات نے تین چیزیں اللہ کو سونپی، اس کے بھی تین نتیجے نکلے۔ حضرت موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو دریائے نیل میں ڈالتے ہوئے اللہ کو سونپا، اللہ نے سلامتی کے ساتھ موسیٰ کی ماں کو اس کی امانت واپس کر دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو اللہ کو سونپا، اللہ نے سلامتی کے ساتھ بنیامین کو یعقوب کو واپس کر دیا۔ اسی طرح محمد مصطفیٰ نے اپنی امت اللہ کو سونپی، اللہ
قیامت کے دن سلامتی کے ساتھ یہ امت حبیب کو واپس کر دے گا. بولیے نا بسم اللہ سبحان اللہ. معلوم ہوا جو اپنی امانتیں غیر اللہ کے سپرد کرتے ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں، اور جو اپنی امانتیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں وہی فائدے میں رہتے ہیں، وہی نفع پاتے ہیں. ہائے ہائے یارو، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے موسیٰ کو دریائے نیل میں ڈالتے ہوئے اللہ کو سونپ دیا، تو اللہ نے سلامتی کے ساتھ موسیٰ کو اس کی ماں کو واپس کر دیا. جس طرح یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو اللہ کو سونپا، اللہ نے سلامتی سے بنیامین یعقوب کو واپس کر دیے. اور جس طرح محمد مصطفیٰ نے اپنی امت اللہ کو سونپی، اللہ قیامت کے دن امت حبیب کو سلامتی کے ساتھ واپس کر دے گا. اے مومن، اسی طرح تو بھی اپنا ایمان اللہ کو سونپ دے، اللہ قیامت کے دن سلامتی کے ساتھ تیرا ایمان تجھے واپس کر دے گا. ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دے کر اپنا قاصد بما قافلہ بھیجا یعقوب علیہ السلام کی طرف، کرتا دے کر. اب قرآن کہتا ہے فلما فاصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف. ادھر قافلہ مصر سے چلا، ادھر کنعان میں یعقوب علیہ السلام کہنے لگے او مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. کہاں یوسف، کہاں کرتا، کہاں مصر، کہاں کنعان، کہاں یعقوب، اور کہہ رہے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اب قرآن کہتا ہے فلما جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا. جب بشیر آیا، خوشخبری دینے والا، جب وہ آیا اس نے کرتا یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ رکھا. قرآن کہتا ہے فرتد بصیرا، یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہو گئیں. بولیے نا، یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہو گئیں. یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی سفیدی ختم ہو گئی، یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں بینا ہو گئیں. اب ذرا سوچ کے بتاؤ، یعقوب علیہ السلام کو شفا کس نے دی؟ بولے ہاں نہیں، کس نے دی؟ کوئی کہتا ہے اللہ نے، کوئی کہتا ہے کرتے نے. بھائی کرتے نے دی، صاحب صاحب کیوں نہیں کہتے؟ بولیے نا. یوسف علیہ السلام کے کرتے نے یعقوب علیہ السلام کو شفا دی. بولیے. اچھا، اب اسی قرآن میں جو یعقوب علیہ السلام کا دادا ہے، یوسف علیہ السلام کا پردادا ہے ابراہیم علیہ السلام، وہ اسی قرآن میں کہتے ہیں اذا مرضت فہو یشفین. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے وہی شفا دیتا ہے. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے وہی شفا دیتا ہے. تو جب شفا اللہ دیتا ہے
تو پھر یعقوب علیہ السلام کو کرتے نے شفا کیسے دے دی؟ بولیے، جب شفا اللہ دیتا ہے تو یوسف کے کرتے نے یعقوب علیہ السلام کو شفا کیسے دے دی؟ لہذا ماننا پڑے گا کہ شفا تو اللہ نے ہی دی، یعقوب کو شفا تو اللہ نے ہی دی، پر دی یوسف کے کرتے کے وسیلے سے۔ بولیے نا، ہائے 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 ہائے، اور یعقوب علیہ السلام کو شفا اللہ نے ہی دی، پر دی یوسف کے کرتے کے وسیلے سے۔ تو بس ثابت ہوا شفا اللہ ہی دیتا ہے، کام اللہ ہی کرتا ہے، پر اللہ کوئی کام سیدھا نہیں کرتا، ہر کام کسی نہ کسی وسیلے سے کرتا ہے۔ بولیے نا یارو، ہائے ہائے ہائے، کام تو اللہ ہی کرتا ہے پر کسی نہ کسی وسیلے سے کرتا ہے۔ اللہ سیدھا کسی کا کام نہیں کرتا، براہ راست کسی کا کام نہیں کرتا، وہ جو بھی کام کرے گا کسی نہ کسی وسیلے سے کرے گا۔ تو بھائی وسیلے کا انکار ممکن ہی نہیں، وسیلے کو جھٹلانا ممکن ہی نہیں، وسیلہ اختیار کرنا ہی پڑے گا۔ جب تک کوئی وسیلہ اختیار نہ کیا جائے گا اللہ بھی کوئی کام سیدھا نہیں کرے گا۔ یہاں امام غزالی نے بڑے پتے کی بات کی، سبحان اللہ۔ غزالی نے بڑی حوصلہ افزا بات کی، بڑی دل کو تسکین دینے والی بات کی، مومنوں کو خوش کر دینے والی بات کی یہاں پر غزالی نے۔ غزالی کہتے ہیں ابھی کرتا 1 مہینے کی مسافت پہ تھا اور یعقوب علیہ السلام کو اس کی خوشبو آنے لگی۔ بولیے نا، آئے ہائے کسے سنائیں یار۔ ابھی کرتا 1 مہینے کے فاصلے پہ تھا اور یعقوب علیہ السلام کو خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ یہاں غزالی نے کمال کی بات کی۔ غزالی کہتے ہیں جس طرح یعقوب علیہ السلام کو 1 مہینے کے فاصلے سے یوسف کے کرتے کی خوشبو آنے لگی، اسی طرح جب مومن قیامت کے دن اپنی قبر سے نکلے گا تو 500 سال کے فاصلے سے یہ جنت کی خوشبو سونگنے لگے گا۔ ہائے 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 ہائے، قاصد نے کرتا لگایا چہرے پہ، بینائی آ گئی، ساتھ میں خط پیش کیا یوسف علیہ السلام کا۔ یعقوب علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ 40 سال کے بعد اپنے بیٹے کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر پڑھ رہا، خط کو چوما، رخساروں سے لگایا، فرمایا میرے بیٹے کے قاصد بتا کیا چاہتا ہے، کیا تمنا ہے، تیری ہر آرزو پوری کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ قاصد نے کہا سرکار مجھے دنیا کی حاجت نہیں، بس ایک تمنا ہے، میرے لیے دعا کر دیں۔ یعقوب علیہ السلام نے دعا کی، جس طرح تو نے میرے رنج و غم کو آسان کیا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ تیرے لیے موت کی سختی کو آسان کر دے۔ باپ نے بیٹے کا خط کھولا،
پڑھنا شروع کیا. بیٹے نے لکھا ابا حضور میں آپ کی ملاقات کے لیے آنا چاہتا تھا, آپ کی زیارت کے لیے آنا چاہتا تھا, مگر اللہ نے مجھے روک دیا ہے. اللہ کہتا ہے اے یوسف تو یعقوب کے پاس نہ جا, یعقوب کو اپنے پاس بلا. تو یعقوب کے پاس نہ جا, یعقوب کو اپنے پاس بلا, اسے اپنے پاس رکھ تاکہ اسے دو خوشیاں ملیں, ایک تیرے لقاء کی خوشی, ایک تیرے عطا کی خوشی. خط میں لکھا ابا حضور میں آپ کی تمام آل اولاد کے لیے کچھ تحائف بھیج رہا ہوں. ان میں 180 شاہانہ لباس ہیں, زرعی عمامے ہیں, زرعی دوپٹے ہیں, زرعی کرتے ہیں, اور آپ کی اولاد کے ہر فرد کے لیے میرے پاس زرخیز اور آباد زمینیں ہیں, اور آپ کی اولاد کے ہر فرد کے لیے میں ایک خچر بھیج رہا ہوں کہ جس کی لگام اور زین جواہرات سے جڑی ہوئی ہے. اور ابا جان میں آپ کے لیے بھی شاہی پوشاکیں بھیج رہا ہوں, آپ شاہی پوشاکیں پہن کر مصر میں آئیے گا. ہائے 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 ہائے, یہ لکھنے کے بعد نا یوسف علیہ السلام کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کہیں میرا باپ یہ نہ سمجھے کہ میں اتنا کچھ بھیج کر, اتنے تحفے دے کر, اتنے قیمتی انعام و اکرام روانہ کر کے شاید اپنے باپ پر کوئی احسان کر رہا ہوں, شاید اپنے باپ کو اپنی بادشاہت کے زیر اثر لانا چاہ رہا ہوں. کہیں میرا باپ یہ نہ سمجھے کہ میرا بیٹا اتنے قیمتی تحفے بھیج کر مجھے مرعوب کرنا چاہتا ہے. ہائے 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 ہائے, یہ سب کچھ لکھ کر نہ خط میں کہ میں یہ کچھ بھیج رہا ہوں, پھر ساتھ خیال پیدا ہوا کہیں باپ یہ نہ سمجھ لے کہ میں اتنا کچھ بھیج کر شاید کوئی احسان کر رہا ہوں, اپنی بڑائی جتا رہا ہوں, اپنی دولت کی نمائش کر رہا ہوں. اس لیے عاجزی کرتے ہوئے, انکساری کرتے ہوئے, جھکتے ہوئے, اپنے باپ کے حقوق کو مقدم رکھتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے خط میں آگے یہ لکھا مالی لکا, ابا حضور میں جو کچھ بھیج رہا ہوں اپنے مال و دولت سے آپ کو متاثر کرنے کے لیے نہیں بھیج رہا, آپ کو مروب کرنے کے لیے نہیں بھیج رہا, میں تو یہ سب کچھ اس لیے بھیج رہا ہوں کہ جو کچھ میرا ہے اصل میں وہ آپ کا ہے. بولیے نا یارو, ہائے ہائے ہائے, مالی لاکا, ابا حضور جو کچھ بھیج رہا ہوں اس لیے بھیج رہا ہوں کہ جو کچھ میرا ہے اصل میں وہ آپ کا ہے. جب میں آپ کا ہوں تو میری ہر چیز بھی آپ کی ہے. میں یہ تحفے اپنی طرف سے نہیں بھیج رہا بلکہ آپ کے خزانے سے آپ کی طرف بھیج رہا ہوں. یہ سب کچھ آپ ہی کا تو ہے. ہائے ہائے ہائے, یہ سب کچھ بولیے, یہ سب کچھ آپ ہی کا تو ہے. ہائے ہائے ہائے, کہیں میرے باپ کے دل میں یہ احساس نہ پیدا ہو جائے کہ شاید میرا بیٹا مجھ پر اپنے مال و دولت کا رعب جمانا چاہ رہا. تو باپ کی دلجوئی کرتے ہوئے خط میں لکھ دیا ابا جان جو کچھ میرا ہے اصل میں آپ ہی کا تو ہے. میں کب اپنی طرف سے بھیج رہا ہوں, آپ ہی کے خزانے سے آپ کی طرف بھیج رہا. ہائے ہائے ہائے, کہا ابا جان
یہ عمدہ عمدہ شاہانہ پوشاکیں ہیں، یہ پہن کے آئیے گا مصر میں، تاکہ جو مصر میں حاجی عبدالغفور صاحب تسی نہیں پیچھے بیٹھے چنگے لگتے، تسی آ جاؤ کم از کم، اور میں کسی نے نہیں کہتا پر تسی آ جاؤ اگے، اور باقی اپنی مرضی ہے، موج ہے اپنی، تسی آ جاؤ گے کم از کم۔ ہائے ہائے، جگہ بناؤ۔ ابا حضور یہ شاہانہ پوشاکیں پہن کے مصر میں آئیے گا، تاکہ جو مصر میں کافر رہتے ہیں وہ آپ کے فقر و فاقہ کا مذاق نہ اڑا سکیں۔ سج دھج کے آئیے گا، بن ٹھن کے آئیے گا، کرو فر سے آئیے گا، شان و شوکت سے آئیے گا، شاہانہ پوشاکیں اوڑھ کے آئیے گا، تاکہ جو مصر میں کافر ہیں وہ آپ کی محتاجی کا مذاق نہ اڑا سکیں، تاکہ جو مصر میں کافر ہیں آپ کی محتاجی کا، پھر سنیے، ختم تاکید کی بیٹے نے، ابا حضور شاہانہ پوشاکیں بھیج رہا ہوں، یہ پہن کے آئیے گا، شان و شوکت سے آئیے گا، تاکہ جو مصر میں کافر رہتے ہیں وہ آپ کے فقر و فاقہ کا مذاق نہ اڑا سکیں۔ غزالی نے کمال ہی کر دیا۔ غزالی کہتے ہیں لوگوں، جس طرح یوسف علیہ السلام نے خط میں لکھا کہ ابا حضور قیمتی شاہانہ پوشاکیں پہن کے آئیے گا مصر میں، تاکہ کوئی مصر کا کافر آپ کے فقر و فاقہ کا مذاق نہ اڑا سکے۔ غزالی کہتے ہیں اسی طرح قیامت کے دن جب مومن اپنی قبر میں سے نکلے گا تو اس کی قبر کے سرانے ایک براق کھڑا ہوگا اور ایک فرشتہ ہاتھ میں جنت کی پوشاک لیے ہوئے ہوگا۔ مومن قبر سے نکلے گا، فرشتہ کہے گا مومن یہ جنت کی پوشاک پہن لے، براق پہ سوار ہو جا، اس شان کے ساتھ میدان حشر میں جا، تاکہ وہ کافر جو دنیا میں تیری غریبی پہ ہنسا کرتے تھے، وہ کافر جو دنیا میں تیری غریبی پہ ہنسا کرتے تھے، جب تو اس شان کے ساتھ ان کافروں کے قریب سے گزرے گا تو آج وہ کافر تجھے دیکھ کر روئیں گے، تو انہیں دیکھ کے ہنسے گا۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ۔ ادھر پیغمبر مصر کی طرف چل دیے، ادھر یوسف علیہ السلام نے جگہ جگہ استقبالیہ کیمپ لگا دیے۔ بولیے، جگہ جگہ میرا باپ آ رہا ہے، ہائے ہائے 40 سال کے بعد آ رہا ہے۔ استقبالیہ کیمپ لگا دیے جگہ جگہ راستے میں۔ پہلے 30,000 شاہزور گھوڑ سوار یعقوب علیہ السلام کو ملے استقبال کرنے کے لیے۔ جب یعقوب علیہ السلام کو دیکھا، وہ سارے گھوڑوں سے اترے، یعقوب علیہ السلام کو سجدہ کیا، پھر آگے بڑھے، ایک اور 30,000 جنگجو گھوڑ سواروں کا دستہ استقبال کے لیے کھڑا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو دیکھا، گھوڑوں سے اترے، سجدہ کیا، پھر آگے بڑھے، 1,000
اونٹنی سوار، 4000 خچر سوار استقبال کے لیے ملے۔ یعقوب علیہ السلام کو دیکھا، سواریوں سے اترے، سجدہ تعظیمی کیا، پھر مصر کے دروازے کے قریب پہنچے تو دیکھا 40,000 بوڑھے کھڑے ہیں، 40,000۔ مجید بھائی، اب جس معیار کی بات ہے، کاش اس معیار کو یہ پہنچ سکے، کاش اس معیار کو تم پہنچ سکو اب جس معیار کی میں بات کرنے والا ہوں، ورنہ بات آیا تو ہوگی ہی، ورنہ ضائع تو ہونی ہی ہے۔ اللہ کرے ضائع نہ ہونے پائے۔ حاجی غفور، اللہ کرے میری گل ضائع نہ ہونے پائے۔ خلیفہ، اے گل مڑ کے نہیں ہونی، نہ ہوئی ہے نہ کدے ہونی ہے، تے گل میری ضائع نہ ہوئے یارو۔ مصر کے دروازے کے قریب پہنچے، حاجی بابا بڑی توجہ، دیکھا 40,000 بوڑھے کھڑے ہیں، بوڑھے ضعیف العمر، لاٹھیاں ٹیکے ہوئے، جھکی ہوئی کمروں کے ساتھ، لڑکھڑاتے ہوئے کانپتے ہوئے کھڑے ہیں، 40,000 بوڑھے یعقوب علیہ السلام کے استقبال کے لیے۔ یعقوب علیہ السلام بڑے حیران، سعید بھائی بڑی توجہ، بڑی توجہ، یعقوب علیہ السلام بڑے حیران ہوئے۔ فرمایا سارے رستے میں میرا استقبال جوانوں نے کیا، مصر کے دروازے پہ یہ 40,000 بوڑھے میرے استقبال کے لیے کیوں کھڑے ہیں؟ جب پہلے رستوں میں جوانوں نے استقبال کیا ہے تو اب یہاں بوڑھے استقبال کیوں کر رہے ہیں؟ ان بوڑھوں کا یہاں کیا کام؟ غلاموں نے عرض کی، حضور یوسف علیہ السلام نے جان بوجھ کے قصداً یہ بوڑھے یہاں کھڑے کیے ہیں، یوسف نے جان بوجھ کے یہ 40,000 بوڑھے یہاں کھڑے کیے ہیں، اس لیے کہ جب یوسف نے آپ کو خواب سنائی تھی، یا عباد انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، ابا جان میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے یوسف کو یہ کہا تھا، یا بنیا لا تقصص رؤیاک لاخوتک، بیٹا اپنی خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، اپنی خواب بھائیوں کو نہ بتانا۔ اور جب بھائیوں نے پوچھا، یوسف ہمیں پتا چلا ہے تو نے کوئی خواب دیکھی ہے، اب یوسف امتحان میں پڑ گئے، اگر کہتے ہیں خواب نہیں دیکھی تو جھوٹ ہے، بولیے یار میرے سامنے بہ گئے ہو، بول یار۔ جب بھائیوں نے پوچھا، یوسف ہمیں پتا چلا ہے تو نے کوئی خواب دیکھی ہے، اب اگر کہتے ہیں خواب نہیں دیکھی تو یہ جھوٹ ہے، اور پیغمبر جھوٹ نہیں بول سکتا، اور اگر خواب بتا دیتے ہیں تو باپ نے منع کیا ہوا ہے، اب کریں تو کیا کریں؟ سوچا جھوٹ بولتا ہوں تو اللہ کی خلاف ورزی ہے، خواب بتا دیتا ہوں تو باپ کی خلاف ورزی ہے، باپ کی خلاف ورزی کر لوں گا، اللہ کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا کہ خواب نہیں دیکھی، بتا دوں گا کہ خواب دیکھی ہے۔ غلاموں نے کہا، یعقوب علیہ السلام 40 سال ہو گئے، یوسف آج بھی غمگین ہے کہ باپ کی حکم عدولی ہو گئی۔ ہائے ہائے بولیے نا، ہائے ہائے، یعقوب 40 سال ہو گئے، یوسف آج بھی بے قرار ہے، یوسف کے دل میں آج بھی رنج ہے، یوسف کو آج بھی افسوس ہے کہ 40 سال پہلے باپ کے کہنے کے باوجود بھائیوں کو خواب بتا دی، باپ کے حکم کی خلاف ورزی، حکم عدولی ہو گئی۔ 40 سال سے
یوسف کو غم ہے کہ باپ کی حکم عدولی ہو گئی، اس لیے ان بوڑھوں کو اپنے سفارشی بنا کے کھڑا کر دیا ہے کہ ابا انہاں دیاں چٹیاں داڑیاں دا واسطہ مینوں معاف کر دے۔ بولو یارو خدا کے لیے، ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ۔ بولو نا میرے دوستو، بولو نا یارو، ہائے ہائے ہائے۔ پے مجید صدقے جاواں، قسم خدا دی صدقے جاواں یارو، ہائے 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 ہائے۔ یعقوب علیہ السلام یہ 40,000 بوڑھے اس لیے کھڑے کیے ہیں تاکہ اپنے سفارشی بنا سکیں کہ ابا انہاں دیاں چٹیاں داڑیاں دا واسطہ ہی مینوں معاف کر دے۔ ہائے ہائے ابا انہاں دیاں چٹیاں داڑیاں دا واسطہ ہی مینوں معاف کر دے۔ ہائے ہائے اور صدقے جاواں خدا دی قسم۔ ہائے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ مصر میں داخل ہوئے، اب یعقوب علیہ السلام کے استقبال کے لیے خود یوسف علیہ السلام کھڑے ہیں۔ پہ مجید قربان جاواں، قسم خدا قربان جاواں، اور شکر ہے میری گل ضائع نہیں گئی یار، تساں میری گل نوں او دے معیار تے جا کے سنیا۔ بولو یار بڑی خوشی ہوئی، ورنہ مینوں بڑا دکھ ہوندا کہ قیمتی گل ضائع ہو گئی۔ شکر ہے تسی میری گل ضائع نہیں ہوندی۔ ہائے ابا ندیاں چٹیاں داڑیاں دا واسطہ معاف کر دے۔ ہائے ہائے اور 40 سال پہلے تیری حکومت عدولی ہو گئی تھی، ابا ندیاں چٹیاں داڑیاں دا واسطہ معاف کر دے۔ ہائے ہائے۔ یعقوب علیہ السلام جا رہے ہیں، ادھر سے یوسف علیہ السلام آ رہے ہیں، دونوں گھوڑوں پہ سوار ہیں۔ باپ نے دیکھا بیٹے کو، بیٹے نے دیکھا باپ کو، درمیان میں بچھوڑا ہے 40 برس کا۔ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر تاب نہ لا سکے، بے قرار ہو گئے، شدت جذبات سے خود کو سواری سے گرا لیا اور دوڑتے ہوئے یوسف کی طرف بھاگنے لگے۔ ادھر جبرائیل علیہ السلام آ گئے یوسف کے پاس، کہا یوسف علیہ السلام اب پتہ چل گیا اولاد میں اور ماں باپ میں کیا فرق ہے؟ تو باپ کو دیکھ کر گھوڑے پہ بیٹھا رہا پر باپ تجھے دیکھ کے گھوڑے پہ نہ بیٹھ سکا۔ ہائے ہائے، تو گھوڑے سے نہیں اترا لیکن تیرا باپ تجھے دیکھ کے گھوڑے سے گر گیا اور بھاگتا ہوا تیری طرف آ رہا ہے۔ یوسف، اولاد کی محبت میں کمی رہ سکتی ہے، ماں باپ کی محبت میں کمی نہیں رہ سکتی۔ یوسف علیہ السلام بھی گھوڑے سے اترے، اپنے باپ کی طرف دوڑے، دونوں نے بازو پھیلا رکھے ہیں، 20-40 سال کا فاصلہ ہے درمیان میں، 40 سال کا فاصلہ، دونوں دوڑتے چلے جا رہے ہیں، چہرے فرتے جذبات سے تمتما رہے ہیں، ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ قریب آئے، ایک دوسرے کے گلے ملے، چیخیں نکل گئیں، آہیں نکل گئیں۔ باپ نے بیٹے کی پیشانی کو چوما، بیٹے نے باپ کے ہاتھوں کو چوما۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنا چہرہ کیا پیچھے کنعان کی طرف اور کوئی لفظ بولا، یوسف علیہ السلام نے بھی اپنا چہرہ پھیرا پیچھے مصر کی طرف اور کوئی لفظ بولا۔ جب یعقوب علیہ السلام نے چہرہ پھیر کے کچھ کہا کنعان کی طرف تو یہ کہا تھا، اے بیت الحزن، اے میرے غم خانے، جہاں 40 سال میں بیٹے کے غم میں روتا رہا ہوں، اے میرے غم خانے، تجھے ہمیشہ کے لیے الوداع۔ اور یوسف نے مصر کی طرف منہ پھیر کے جو کچھ الفاظ بولے تھے، یہ بولے تھے، اے مصر والو، تم سب میرے غلام ہو، پر آج
میں اپنے باپ کے دیدار کے طفیل تم سب کو آزاد کرتا ہوں. ہائے 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 ہائے، تم سب میرے غلام ہو، مگر آج اپنے باپ کے دیدار کے طفیل میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں. یہاں غزالی پھر بولا. غزالی نے کہا لوگوں، جس طرح یوسف نے یعقوب کے طفیل غلاموں کو آزاد کر دیا، اسی طرح اللہ قیامت کے دن مصطفیٰ کے طفیل اس کی امت کو جہنم سے آزاد کر دے گا. ادھر زلیخا نہ تخت رہا، نہ تاج رہا، نہ راج رہا، جھونپڑی میں بیٹھی ہے. جھونپڑی میں اسے بھی سنگن ہو گئی کہ یعقوب علیہ السلام آ رہے ہیں، اور یوسف باپ کے استقبال کے لیے مصر سے باہر آ رہا ہے. ایک ہمجولی سے کہا، بی بی مجھے اس راہ میں کھڑا کر دے جہاں سے یوسف نے گزر کر باپ کے استقبال کے لیے جانا ہے. اس عورت نے یوسف علیہ السلام کی راہ میں کھڑا کر دیا زلیخا کو. یوسف علیہ السلام زلیخا کے قریب سے گزرنے لگے نا، اس نے آواز دی، یوسف ذرا رک جا. یوسف علیہ السلام نے بات نہ سنی. جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، یوسف علیہ السلام کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی. جانتے کدھر ہو؟ ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں. ہائے 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 ہائے، جبرائیل نے یوسف علیہ السلام کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی. حضور آگے نہ جائیں، اللہ کہتا ہے اس بی بی کی بات سنتے جائیں. یوسف علیہ السلام رکے، فرمایا بی بی کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ زلیخا نے مٹھی بھری مٹی کی اپنے سر میں ڈالی، کہا ہائے ہائے، دل اسے دیا جو پہچانتا ہی نہیں. دل اسے دیا جو پہچانتا ہی نہیں. اس نے کہا یوسف پہچان، میں زلیخا ہوں، میں زلیخا ہوں، اور تیرے میرے حال سے یہ ثابت ہو گیا کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ غلام سے بادشاہ ہو جاتا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ بادشاہ سے غلام ہو جاتا ہے. بولیے نا. یوسف تیرے میرے حال سے ثابت ہو گیا، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ غلام سے بادشاہ ہو جاتا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ بادشاہ سے غلام ہو جاتا ہے. فرمایا تیری حاجت کیا ہے؟ اس نے کہا حاجت یہ ہے میرے ساتھ نکاح کر، میرے ساتھ نکاح کر. فرمایا کیسے نکاح کروں تیرے ساتھ؟ تو بڑھیا بھی ہے، فقیرنی بھی ہے، اندھی بھی ہے، کافرہ بھی ہے. جبرائیل علیہ السلام آ گئے. یوسف علیہ السلام، اللہ کہتا ہے اس کی بات مان لے، نکاح کر لے اس کے ساتھ. اگر یہ بوڑھی ہے ہم جوان کر دیں گے، فقیرنی ہے غنی کر دیں گے، اندھی ہے بینا کر دیں گے، کافرہ ہے مومنہ کر دیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت یعقوب علیہ السلام نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے نکاح پڑھایا یوسف علیہ السلام کا زلیخا سے. جبرائیل نے کہا حضور اپنا ہاتھ لگائیں اسے. یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو چھوا
یوسف کا ہاتھ لگنے کی دیر تھی، زلیخا کی جھکی ہوئی کمر سیدھی ہو گئی، چہرے کی جھریاں سرخیاں بن گئیں، سفید بال کالے ہو گئے، اور عالم شباب میں ڈھل گئی، نکاح ہو گیا یوسف کا زلیخا کے ساتھ۔ جب زلیخا کے کمرے میں جانے لگے، دروازہ کھٹکھٹایا، یہ دروازہ نہیں کھولتی، اندر کمرے میں اللہ کے حضور سر بسجود ہے، یوسف دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، زلیخا دروازہ کھولتی نہیں، اور اللہ کے حضور سجدہ ریزی کر رہی ہے۔ یوسف نے پوچھا، زلیخا دروازہ کیوں نہیں کھولتی؟ دروازہ کیوں نہیں کھولتی؟ اس نے کہا، یوسف لوٹ جا، مجھے تیری ضرورت نہیں، آج میں نے اسے پا لیا ہے جو تجھ سے بھی بہتر ہے۔ یوسف نے دروازہ توڑیا، کمرے دے اندر داخل ہوئے، زلیخا دے کول گئے، ہاتھ پان لگے، زلیخا نس گئی، یوسف پیچھے نسے، انہاں پیچھوں زلیخا دے کرتے دا دامن پھڑیا، کرتا پیچھوں پھٹ گیا، اتوں آواز آئی، یوسف اینو آندے نہیں عدلے دا بدلہ۔ بولو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زلیخا اگے دوڑی، یوسف پیچھے دوڑے، انہیں پیچھوں زلیخا دے کرتے دا دامن پھڑیا، کرتے دا دامن پھٹ گیا، آواز آئی، یوسف اینو آندے نہیں عدلے دا بدلہ، اینو آندے نہیں عدلے دا بدلہ۔ یوسف جس طرح آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اسی طرح یہاں طلب کے بدلے طلب، محبت کے بدلے محبت، عشق کے بدلے عشق، پھٹے دامن کے بدلے پھٹا دامن۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو عزیزان محترم، آج ہماری چھٹی تقریر حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی ملاقات کے واقعات، حالات اور مناظر کے حوالے سے، کیفیات کے حوالے سے خداوند تعالیٰ ہمارے سننے سنانے کے عمل کو قبول فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اگر پسند کرو اج انہاں 6 جمعیاں دا وسیلہ پا کے رب اگے دعا نہ کہ منگ لئیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ۔ میرے مولا، ہم نے مسلسل 6 جمعے تیرے پیارے پیغمبروں یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام اور انہیں پیش آنے والے کئی قسم کے واقعات، نکات، معاملات اور کیفیات بیان کی۔ یا اللہ، ہمارے سننے سنانے کے عمل کو اپنے بارگاہ میں مقبول و منظور فرما۔ یا اللہ، ہم نے تیرے 2 عظیم الشان پیغمبروں کی باتیں کی، عظیم الشان پیغمبروں کا قصہ بیان کیا، تیرے 2 لاڈلے پیغمبروں کے حوالے سے اپنے 6 جمعے وقف کیے۔ یا اللہ، ہمارے 6 جمعوں کے اس بیان کو اور سماعت کو قیامت کے دن ہماری بخشش اور شفاعت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ، باپ بیٹے کے ملن کے صدقے سے ہمارے بچھڑوں ہوں کو بھی ملا دے۔ یا اللہ، باپ بیٹے کی 40 سال کے بعد ملاقات کے وسیلے سے ہمارے دلوں میں پائی جانے والی جائز مرادیں پوری فرما، ہماری جائز خواہشیں پوری فرما۔ یا اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں
ان کے لیے نیک روزگار کے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ جو بیٹے کی نعمت سے محروم ہیں انہیں بیٹے کی نعمت عطا فرما۔ اور یا اللہ جو تجھ سے مزید بیٹوں کے متمنی ہیں، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کے صدقے سے جو مزید بیٹوں کے متمنی ہیں انہیں مزید بیٹے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔